السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آج کے اس حصے میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مدینہ یعنی جب آپ قبا پہنچے اور اس سے وہ جب آپ وہاں سے نکلے اور پھر آپ جو محلہ تھا بنی نجار کا پھر آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ پہنچے تو ان تمام مطلب جو واقعات اس سمے ہوئے یعنی کہ اس میں جو سیرت پہ جو یہ ایک مطلب دور تھا جب آپ مدینہ پہنچے اور اس کے بعد مطلب حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان تک پہنچے. تو جو سیرت کی کتابوں میں یہ آیا ہے کہ مطلب جو مدینہ کے انصار تھے وہ ہر روز حرا کے مقام پہ جا کے وہاں پہ انتظار کرتے تھے اور مطلب آپ یوں سمجھے کہ صبح 10-11 بجے تک وہ ہر دن انتظار کرتے تھے کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچیں گے, کیونکہ وہاں بڑا مطلب گرمی بہت زیادہ ہوتی تھی, اس لیے اس کے بعد وہ نکل جاتے, وہ ہر روز آتے. عموماً تو یہ ہوتا تھا کہ 10-12 دن میں مکہ سے مدینہ مطلب وہ قافلہ پہنچ جاتا تھا, یعنی کہ مطلب اگر آپ مکہ سے مدینہ اس ٹائم جاتے. تو پھر ایک روز یہ ہوا کہ وہاں پہ ایک یہودی تھا, تو اس نے یہ کہا کہ یا بنو قیلا آپ کا وہ جو آپ جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں یعنی آپ کا جد وہ آج آ گیا ہے. تو تمام انصار وہاں پہ جمع ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبا پہنچ گئے. اور قبا میں جو آپ حضرت وہ جو عمر ابن عوف یہ جو قبیلہ تھا ٹرائب تھا اس کا جو تھے کلثوم ابن ہدم ان کے مکان پہ آپ رہے. اور کچھ دن بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی وہاں پہ جب انہوں نے قریش کی تمام چیزیں وہاں پہ مکہ میں لوٹا دی اور کچھ دن کے سفر کے بعد وہ بالکل پیدل چل کے آئے تھے اور وہ اس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مکان میں رہے یعنی کلثوم بن ہدم کے مکان میں. لیکن کیونکہ وہ مکان چھوٹا تھا تو اور اس میں مطلب وہاں کے لوگ انصار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملنے آتے اور اس کے بعد اصحاب ان کے جو مطلب مہاجرین تھے جمع ہو گئے. تو پھر وہاں پہ ایک اور مکان تھا جو کہ حضرت سعد بن خیثمہ ان کا مکان تھا اور آپ مطلب وہاں پہ تشریف لے جاتے اور وہاں پہ آپ بات کرتے اصحاب سے, اور اس طرح سے مطلب آپ یوں سمجھے کہ دو مکانوں میں آپ رہے. ایک تو جو کلثوم بن ہدم ان کا مکان تھا اور پھر اسی طرح جو حضرت سعد کا مکان تھا. اور کیونکہ اب وہاں پہ صحابہ جمع ہو گئے تو بیت العزاب مطلب یہ جو کتابوں میں آیا ہے جس کا گھر, کیونکہ مطلب یہ جو عزب یہ مطلب الون جس کو ہم کہ اکیلے جو آیا ہو, تو کیونکہ صحابہ مطلب سب کو چھوڑ کے مکہ میں آ گئے تھے اور اس طرح سے وہ اس کا نام اس وجہ سے پڑ گیا تھا بیت العزاب. اور یہ مطلب کچھ دنوں کے بعد وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر جو ان کے اہل بیت تھے اور اس طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس میں بھی وہ جو عبداللہ ابن اورائی کے انہوں نے بڑا اس میں کام کیا. تو یہاں چل کے ایک بڑا کام جو ہوا کہ وہ قبا میں جو مسجد تعمیر کی گئی جو کہ آج بھی موجود ہے مسجد القبا, اور بڑا اس کا مطلب احادیث میں اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے. اور یہ مطلب اسلام کی تاریخ کی پہلی مسجد جس کو کہا جاتا ہے یعنی جو بنائی گئی. اب حرم تو پہلے سے بنا ہوا تھا لیکن جو مدینہ میں یعنی جب اسلامک اسٹیٹ جب وجود میں آئی یا اس سے پہلے ہی مطلب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو پہلی مسجد یہ مسجد قبا. اور اس میں جو احادیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس میں جو پتھر اٹھاتے تھے صحابہ اور وہاں پہ لے جاتے تو آپ بھی مطلب ان کی مدد کرتے. اور اس طرح سے مسجد قبا مطلب وہ تعمیر ہوئی اور یہ ایک مطلب پہلی مسجد جو بنی. اب اس میں کتنے دن آپ وہاں رہے تو اس پہ بڑا ڈیبیٹ ہے, تو کوئی مطلب مختلف روایات میں مختلف باتیں آئی ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں جو امام بخاری کا اس میں قول ہے وہی مطلب شاید آپ یہ 10-15 روز قبا میں جو مختلف باتیں اس میں آئی ہیں, کچھ نے تو 3 دن ہی لکھا ہے, لیکن مطلب وہ جو آپ وہاں پہ صحابہ جس طرح پہنچے اس کے بعد آپ نے زمین کا انتخاب کیا اور پھر مسجد تعمیر, تو اس میں تو مطلب اتنے دن تو لگ سکتے ہیں. اچھا مطلب اب اس میں کیا ہوا کہ وہاں پہ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ وہاں سے نکلے تو جمعہ کا دن آیا. تو اب اس میں جو مدینہ میں جو پہلی جمعہ کی نماز پڑھی گئی وہی جو قبیلہ تھا بنی سالم ابن عمر ابن عوف, مطلب ان کے یہاں جو نماز پڑھی گئی. اور یہ جو وادی رانونا اس جگہ نماز پڑھی گئی اور جس کو مسجد عبیب اس جگہ جمعہ کی پہلی نماز آپ نے جب خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ کے ارد گرد اصحاب تھے یعنی یہاں سے آپ قبا سے نکلنے پہ آپ نے یہاں جمعہ کی نماز پڑھی. تو یہ آپ سمجھے کہ پہلا وہ جو اجتماع اسلام کا اتنا بڑا ہوا
اور اس میں تو یہ ہوا کہ مطلب سینکڑوں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں جو مہاجر تھے پھر انصار اور مطلب کتنی تعداد اس میں ہو سکتی ہے، لیکن ایک بڑا اجتماع تھا پہلی بار اسلام کی تاریخ میں اتنا بڑا اجتماع ہوا گیا جو وادی رانونا میں جو پہلی نماز جمعہ ادا کی گئی. تو اب اس میں قبائل وہاں پہ بھی آ رہے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے کہ ہمارے پاس مین پاور بھی بڑا ہے، ہمارے پاس ہتھیار ہے، ہمارے پاس افرادی قوت ہے، تو آپ ہمارے یہاں ٹھہریے. تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلب آپ کی جو اونٹنی تھی اس کو کسوا یا کسوا مطلب کسوا جس کا نام آیا ہے، تو آپ جو فرماتے ہیں کہ خلو سبیلہا فانہا معمورن، کہ آپ اس کا راستہ چھوڑ دیجئے، تو یہ مطلب اس کو بتا دیا گیا ہے کہ اس کو کس جگہ ٹھہرنا ہے، یعنی معمور ہے یہ. اب اسی طرح سے آپ بنو ساعدہ کے مقام پہ آپ پہنچ گئے، یعنی بنو ساعدہ جس میں آپ حضرت سعد ابن عبایہ پھر منذر وغیرہ جو مطلب جنہوں نے بڑا کام کیا تھا ہجرت کے دوران اور پھر بعد میں بھی، تو ان کے قبائل نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی درخواست کی تھی کہ ہمارے پاس افراد بھی ہے، ہمارے پاس قوت ہے، ہمارے پاس ہتھیار ہے، اب یہاں آ کے ٹھہریے. تو آپ نے وہی فرمایا جو اس سے پہلے کہ خلو سبیلہا فانہا معمورا. تو اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلب مدینہ پہنچ گئے، یعنی کہ آپ جس کو کہ اس ٹائم یثرب کہا جاتا تھا، جس کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ الرسول یعنی مدینہ پھر اس کا نام. تو اس میں مطلب یہ جو روایات میں آیا ہے کہ مطلب مدینہ کے تمام لوگ باہر آ گئے تھے، تو وہ گلیوں میں کوچوں میں پھر اپنے مکانوں پہ چڑھ گئے تھے، اور وہ جا محمد کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں. اور پھر جو مشہور طلع بدر علینا، یہ مطلب وہ باتیں تھی جو کہ مطلب ایک جشن کا ماحول تھا، بڑا خوشی کا ماحول تھا اس ٹائم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بہت زیادہ خوش تھے مدینہ کے لوگ. اور تمام مطلب وہ تو وہاں پر بچے وہ گا رہے تھے، یعنی کہ وہ نعتیں پڑھ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ. اور اب اس میں ایک مسئلہ یہ ہوا کہ جو روایات میں آیا ہے کہ کیونکہ اکثر مدینہ کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا، اس وجہ سے حضرت ابوبکر ان کے ساتھ ہے، تو پھر اس نے اپنی چادر ردوان پر یعنی اپنی چادر اٹھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب سر مبارک پہ حضرت ابوبکر صدیق نے کی، یعنی کہ اس سے پہچان جائے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ مطلب وہ جو راستے میں مل رہے تھے بنو حارث ان کو ملے، اور آپ نے ان سے بات کی، مطلب انہوں نے بھی یہ درخواست کی کہ ہم یہاں مطلب آپ ہمارے یہاں رہیے، اور ہمارے پاس افراد ہے، سب کچھ ہمارے پاس، آپ ہمارے ساتھ رہے. لیکن آپ نے وہی فرمایا خلو سبیلہا فانہا معمورا، کیونکہ آپ اپنی اونٹنی پہ کسوا پہ سوار تھے تو وہ چل رہی تھی. اور اسی طرح چلتے چلتے وہ آخرکار وہ جو وہاں پہ محلہ تھا مالک ابن نجار کا، یعنی جو بنے نجار کا وہاں پہ محلہ تھا، آپ اس جگہ پہنچے جس جگہ آج مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد مبارک ہے جس جگہ وہ ہے آپ وہاں پہنچے. اور اس پہ مطلب وہ اونٹنی تھی وہ پہلے رک گئی تھی، اور اس کے بعد روایت میں آیا کہ وہ پہلے اٹھ گئی تھی لیکن پھر دوبارہ وہ واپس آ گئی، اسی جگہ ٹھہری. تو جب وہ ٹھہر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اونٹنی سے جب آپ نے نیچے تشریف لایا تو آپ مطلب یہ ہے کہ اب یہی جگہ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ آپ اب رہنے والے ہیں آپ اسی جگہ ٹھہر گئے. تو اس کے بعد جب نزدیک کا مکان تھا تو جب آپ نے پتہ کروایا تو وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو کہ میزبان رسول یعنی بہت جن کو فضیلت اس وجہ سے ملی کہ ان کے یہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، اور 7 مہینوں تک یعنی ہجرت کے بعد 7 مہینوں تک آپ ان کے مکان پہ ٹھہرے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اب اس میں کیا تھا کہ تمام لوگ وہاں پہ آ کے مطلب آپ سے ملتے تھے، تو وہ 2 منزلہ یعنی کہ اس کے مطلب وہ دو سٹوریز تھی، اور انہوں نے تو درخواست کی تھی کہ آپ جو اس کے فرسٹ یعنی گراؤنڈ فلور کے بجائے آپ فرسٹ فلور پہ رہے، یعنی آپ پہلی منزل پہ رہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس مطلب آپ کا جو خاندان ہے اس مجھ سے بہت سارے لوگ ملنے آتے، اس لیے میں مطلب گراؤنڈ فلور پہ ہی نچلی منزل میں رہنا پسند کروں گا. لیکن کیونکہ ان کو بہت زیادہ ہے کہ ہم کیسے رہ سکتے ہیں مطلب جس جگہ خصوصاً اس کے اوپری منزل پہ ہم کیسے رہ سکتے ہیں. پھر انہوں نے یہ کیا کہ ایک بار بارش ہو گئی تو انہوں نے حضور درخواست کی کہ شاید کیونکہ اس پہ مٹی تھی شاید وہ گر جائے، تو لہٰذا آپ آ کے مطلب پہلی منزل پہ تشریف لے. اس کے بعد آپ نے ان کی درخواست قبول کی اور آپ اس پہ یعنی پہلی منزل پہ آپ تشریف لے گئے. تو روایات میں بڑا مطلب اس پہ آیا ہے کہ آپ اسی جگہ کیوں مطلب ٹھہرے، تو اس میں وہ ایک یمن کے بادشاہ کا ایک مطلب واقعہ جو سبل الہدا اور اس طرح کی کتابوں میں بھی آیا کہ
1000 سال پہلے وہ یہاں آ گئے تھے، تو انہوں نے اہل کتاب سے ان کو پتہ چل گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہیں آ کے ٹھہریں گے، تو انہوں نے ایک خط لکھ کے رکھا تھا جو حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس تھا، اور انہوں نے وہ خط آپ کو دیا. تو اس جگہ آپ 7 مہینے ٹھہرے، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد 7 مہینوں تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ٹھہرے. اور اسی طرح صحابہ، اس میں جو مواقعات پہ ہم بات کریں گے نیکسٹ پارٹ میں، اس پہ بعد مطلب صحابہ کو کیسے، جو مہاجر تھے ان کو کیسے بسایا گیا مدینہ میں، اور پھر جو مدینہ میں مطلب وہ جو مکہ میں ان کا مال وغیرہ تھا اس کے ساتھ کیا ہوا تھا وغیرہ وغیرہ. تو آج اس پہ مطلب بات جو ہم نے کی کہ قبا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور اس کے کچھ دن بعد آپ کلثوم بن ہدم کے مکان پہ رہے، اور اسی طرح وہاں حضرت سعد بن خیثمہ ان کے مقام پہ تشریف لائے. تو اسی جگہ حضرت علی المرتضیٰ کی آپ سے ملاقات، یعنی وہ آپ سے ملے. اور پھر یہ جو مطلب عمر ابن عوف، اور انہوں نے بڑی درخواست کی تھی کہ آپ یہی رہے. پھر آپ نے کیسے وادی رانونہ میں پہلا جمعہ کا مطلب جمعہ کی نماز پڑھائی، اور مسجد عبیب اس جگہ پہ آپ نے نماز پڑھائی. اور پھر جو آپ نے ہر جگہ یہ فرمایا کہ میری اونٹنی کو مطلب معلوم ہے کہ اس کو کس جگہ رہنا ہے. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بنو ساعدہ نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ اس جگہ رہیے. اسی طرح سے مدینہ مطلب کس طرح آپ کا وہ استقبال ہوا. یہاں پہ ایک بات مطلب جو اصل میں کرنی ہے، وہ جس میں لاسٹ میں کرنے والے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس پہ طلع بدر علینا سنیات، جو اس پہ ابن القیم وغیرہ نے اس پہ اعتراض کیا تھا، تو معجم البلدان میں اس پہ جواب دیا گیا ہے کہ یہ یہی جگہ ہے. یعنی اس پہ جو اعتراض، وہ مطلب اعتراض تو ایک ہوتا ہے، اس کا جواب مطلب یہی ہے کہ بالکل سنیہ وہ جگہ جہاں پہ مکہ جب وہاں پہ یعنی زیارت کے لیے جاتے تھے، حج کے لیے جاتے تھے، ان کو روانہ کرتے تھے. تو یہ سنیات الوداع یہ بالکل مطلب اس ٹائم کے ساتھ جڑا ہے، یہ اس اشعار. باقی اس پہ روایات پہ کیا باتیں آئی ہیں وہ ایک الگ بحث ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ پارٹ میں اب ہم مدینہ میں اس ٹائم کے کیا حالات تھے، یعنی اس میں جو قبائل تھے، اوس، خزرج، اور پھر جو یہود تھے وہاں پہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، پھر جو جنگ بواس وغیرہ، ان تمام معاملات پہ ہم نیکسٹ پارٹ میں بات کریں. آج ہم نے صرف اس پہ بات کی کہ جو قبا سے لے کے آپ جس طرح آپ مطلب جو آپ کا استقبال کیا گیا، مرحبا کے نعرے جب وہاں پہ تھے، جا محمد کے نعرے جو مدینہ میں لگ رہے تھے، اور آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پہ قیام فرمایا. نیکسٹ پارٹ میں ہم مدینہ کے اس ٹائم کے سوشل پولیٹیکل ان حالات پہ بات کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.